360 में। अफगान जंग में कोई फरीक दूसरे पर बरतरी हासिल नहीं कर पा रहा, अमरीकी जनरल का सेनेट में बयान। भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर अमरीका में तशवीश। और हुकूमत पाकिस्तान का 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा हकीकत कैसे बन पाएगा। रोज़ाना के हिसाब से 55 लाख दरख्त लगें तो ये हिसाब पूरा होता है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। अमरीकी फ़ौज के जॉइंट स्टाफ के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल केनेथ मैकेंजी ने तस्लीम किया है कि अफ़गान जंग में अमरीका या तालिबान दोनों में से कोई नहीं जीत रहा और अफ़गान फ़ौजी बड़ी तादाद में हलाक हो रहे हैं। सेनेट में एक समाअत के दौरान जनरल मैकेंजी ने खबरदार किया कि अफ़गानिस्तान से जल्दबाजी में अमरीकी फ़ौज का इनखला हुआ तो मुमकिन है कि अफ़गान फ़ौज अपने मुल्क का दिफा ना कर पाए। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि अफ़गान फ़ौज को मौसर बनाने में मज़ीद कितना अरसा लगेगा। इससे पहले अफ़गानिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट में बताया जा चुका है कि यह जांचने का कोई ठोस निज़ाम मौजूद नहीं कि अफ़गान फ़ौज को दी जाने वाली तरबियत किस हद तक कारगर साबित हो रही है। अफ़गान सदर अशरफ गनी हाल ही में कह चुके हैं कि पिछले 4 साल के दौरान कम से कम 28,000 अफ़गान फ़ौजी हलाक हुए हैं। जनरल मैकेंजी की जानिब से अफ़गान जंग की ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में बयान की गई है जब अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ मुफाहमत की कोशिशों के लिए खुसूसी अमरीकी मंदूब ज़ल्म खलीलज़ाद ख़ित्ते के दौरे पर हैं और पाकिस्तान में आला क़यादत से उन्होंने मुलाकातें की हैं। अमरीकी सेनेट के अहम अरकान का कहना है कि उन्हें अब कोई शक नहीं कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की हलाकत के पीछे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का हाथ है। इसकी तफसीलात लेकर आई हैं सबा शाह खान जो इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। सबा, सेनेट के अरकान इस नतीजे पर कैसे पहुँचे हैं? जी सारा, CIA के डायरेक्टर की ब्रीफिंग के बाद अमरीकी सेनेट के अरकान ने कहा कि उन्हें अब इस सिलसिले में कोई उनके जहनों में जो शुबहात थे वो ख़त्म हो गए हैं और उनको यकीन है कि सऊदी सहाफ़ी के कत्ल के अहकामात सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से दिए गए। आइए देखते हैं। सऊदी वली अहद के सख्त नक्काद वाशिंगटन पोस्ट से वाबस्ता सहाफ़ी जमाल खशोगी को अक्टूबर में इस्तांबुल के सऊदी काउंसिल खाने में कत्ल कर दिया गया था। मंगल के रोज़ CIA की डायरेक्टर जीना हॉस्पिल ने अमरीकी अवामी नुमाइंदों को अपने इदारे की जानिब से जमाल खशोगी के कत्ल की तहक़ीक़ात के नताइज से आगाह किया। इससे पहले उन्हें पिछले हफ्ते अमरीकी सेनेटर्स को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा की जानिब से दी जाने वाली ब्रीफिंग में शामिल नहीं किया गया था। गुज़िश्ता ब्रीफिंग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो और डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस ने सेनेटर्स के साथ खशोगी कत्ल पर गुफ्तगू की थी, जिसके बाद माइक पॉम्पियो ने सेनेटर्स को बताया था कि उन्हें कत्ल में सऊदी वली अहद का कोई हाथ नज़र नहीं आया। लेकिन कल सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन बॉब कॉर्कर ने कहा कि इस ब्रीफिंग के बाद उन्हें इस बात में कोई शुबा नहीं रहा कि सऊदी वली अहद ने कत्ल का हुक्म दिया। अगर वली अहद ज्यूरी के सामने पेश होंगे तो इन्हें सिर्फ 30 मिनट में सजा हो जाएगी। CIA से ब्रीफिंग पर इसरार करने वाले सेनेटर लिंडज़े ग्राहम का कहना था कि सऊदी वली अहद के कत्ल में मुलविस होने में कोई शक नहीं है और अमरीका को मुनासिब इक़दाम करना चाहिए। सऊदी अरब हमारा स्ट्रेटेजिक साथी है और हमारा ताल्लुक अहम है, लेकिन हर कीमत पर नहीं। हम मोहम्मद बिन सलमान से निमटने के मुकाबले में इन्हें नज़रअंदाज करके दुनिया में अपने वक़ार और कौमी सलामती को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। मेरे ख्याल से वो खशोगी कत्ल में मुलविस हैं। सेनेटर लिंडज़े ग्राहम का कहना है कि वो अपने सेनेट के साथियों के साथ मिलकर सऊदी वली अहद के इस कत्ल में मुलविस होने से मुताल्लिक एक मुत्तफ़क़ा बयान जारी करने की कोशिश करेंगे। अमरीकी सेनेटर के मुताबिक सऊदी वली अहद खित्ते में अफरा तफरी और अमरीका के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने के ज़िम्मेदार हैं। सदर ट्रंप बारहा CIA की तशख़ीस को क़ब्ल वक्त कहकर रद्द करते आए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने 17 सऊदियों पर कत्ल के इल्ज़ाम में पाबंदियां भी आयद की थीं। उधर इस्तांबुल के चीफ प्रोसिक्यूटर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के टॉप 8 और उनकी खारजा इंटेलिजेंस के डायरेक्टर दोनों के कभी शक की बुनियाद पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। टर्किश प्रोसिक्यूशन का ये इक़दाम इस बात का, इस नुक्ता नज़र का भी अक्कास है कि लोगों को नहीं लगता कि सऊदी हुकूमत ख़ुद इस सिलसिले में कुछ करेगी। जी सारा। ऑलराइट, सबा शाह खान हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। थैंक यू सबा। अमरीकी कमीशन बराए बैन अक़वामी मजहबी आज़ादी के मुताबिक भारत ने हालिया चंद बरसों में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए मजहबी अक़लियतों पर तशद्दुद किया है और उन्हें जान से मारने से भी गुरेज नहीं किया।
بھارتی نژاد امریکی اب واشنگٹن میں پالیسی سازوں پر زور ڈال رہے ہیں کہ وہ بھارت میں مذہبی آزادی کے تحفظ کو یقینی بنائیں. مزید جانتے ہیں عمران جدون کی اس رپورٹ میں. لکھنؤ پولیس ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز اس ہفتے پیر کے روز ایک بلوے میں ہلاک کر دیے جانے والے اپنے ساتھی کی میت کو کاندھا دے رہے ہیں. مرحوم آفیسر ثبوت سنگھ پولیس اسٹیشن کے باہر ایک پرتشدد مظاہرے میں گولی لگنے سے ہلاک ہوئے. یہ مظاہرہ علاقے میں گائے ذبح ہونے کی افواہ عام ہونے کے بعد مذہبی جنون میں مبتلا ہندوؤں کی جانب سے کیا گیا. مجھے ایک کال آیا کہ میرے پاپا کے سر میں گولی لگ گئی ہے اینڈ ہی از ڈیڈ. لوگوں نے پھر بھی کچھ نہیں بتایا. افراتفری ہو رہی کہ پاپا کی چوٹ لگے ہیں, پاپا ابھی ہاسپٹل میں کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں. پھر 2:30 بجے بتا رہے ہیں کہ ان کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے. ہمیں کچھ بھی خبر نہیں دی گئی, ہمیں انجان رکھا گیا. یونائیٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں گزشتہ سال گائے کا گوشت کھانے کے شبے میں مذہبی انتہا پسندوں کے ہاتھوں کم از کم 10 افراد قتل ہوئے. پچھلے چند سالوں میں انڈیا میں مذہبی آزادیوں کی قابل تشویش صورتحال پر خود بھارت کے اندر اور دنیا کے کئی حصوں سے تنقید کی جاتی رہی ہے. اب یہ تنقید امریکی کانگریس تک پہنچ گئی ہے. کیپٹل ہل کی اس عمارت میں امریکہ کے اہم رہنماؤں اور رائٹس ایکٹیوسٹ کو بھارت میں مذہبی آزادیوں کی خلاف ورزیوں کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے. دلت مسلمانوں, عیسائیوں, سکھوں اور بھارت کے دوسرے اقلیتی گروہوں کے اوپر انتہائی ہیبت ناک ظلم کیا جا رہا ہے. کٹرینا لینٹوس یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی سابقہ چیئر پرسن ہیں. امریکی حکومت کے لیے مشاورات کا کام کرنے والے اس خود مختار ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال بھی بھارت میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال میں بگاڑ جاری رہا. خاص طور سے انڈیا کی لیڈرشپ پر بنیاد پرست ہندو گروپس کے انتہا پسندانہ رجحانات اور پرتشدد سرگرمیوں کو کنٹرول نہ کرنے کی زیادہ تر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. قانونی تبدیلیاں لائے جانے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سے قوانین منظور کیے گئے ہیں جو مسئلے کی وجہ ہیں. اس ایشو کو امریکی کانگریس کے سامنے اٹھانے والے بھی بھارتی ہی ہیں. امریکہ میں مقیم انڈینز. بھارت کو اس وقت ایک ہندو حکومت چلا رہی ہے, ہندو قوم پرست حکومت. ہم ترقی پسند ہندو اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں محسوس کرتے ہیں جس میں ہمیں اپنے مذہب کا دفاع کرنا پڑتا ہے. وہ مذہب جو امتیازی سلوک, تشدد اور تعصب کا حامی نہیں. یہ وہ ہندوازم نہیں جو ہمیں قبول ہو. ہر چیز ایک ڈائلاگ سے شروع ہوتی ہے. یہاں ذمہ دار پارٹیز جیسے امریکی سینیٹر, صدر, نائب صدر اور وزیر خارجہ کو سب سے پہلے کھلے عام یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا میں تفریق اور نسل کشی ایک مسئلہ ہے. پھر اگلا قدم ان کی فورن ایڈ کاٹنا ہوگا. Well, the Indian government, of course, knows about these atrocities. کٹرینا لینٹوس کے مطابق بھارت نے کبھی بھی یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کے وفد کو بھارت آنے کی اجازت نہیں دی, اور یہ مسئلے کے مؤثر حل کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ انڈیا ان ایشوز کا سامنا کرنے کے لیے رضامند ہو. عمران جدون, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. اس وقت دلی سے ہماری نمائندہ رتل جوشی ہمارے ساتھ ہیں. رتل, رپورٹ ہم نے دیکھی عمران جدون کی, یہ بتائے گا کہ بھارت کی جو حکومت ہے اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے جب مذہبی آزادی کے حوالے سے اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اس پر؟ دیکھیے سارا, جو پہلا ریاکشن ہوتا ہے, اول تو کوئی ریاکشن تب ہوگا جب بھارتی حکومت اس کو کوئی ایک مسئلہ یا پرابلم ماننے کے لیے تیار ہوگی. حکومت کا صاف طور پر کہنا ہوتا ہے کہ انٹالرنس جیسی, اسپیشلی ریلیجس انٹالرنس جیسی کوئی چیز اس وقت ملک میں نہیں ہے, بلکہ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ابھی تک تو مائنورٹیز کا اپیزمنٹ ہوتا تھا, ترقی کی ان کی کوئی بات نہیں کرتا تھا, ہم اس کی طرف دھیان دیتے ہیں. تو اس ابھی کوئی ایک ریاکشن آیا ہو یا کسی نے حکومت نے کچھ کہا ہو, یہ فی الحال اس بار بھی نہیں ہوا ہے. آپ کی رپورٹ میں ایک تازہ قصہ جو دکھایا جا رہا تھا اتر پردیش کا, اس میں اتر پردیش کی گورنمنٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ سیدھے سیدھے ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اور اس میں انٹالرنس جیسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیے, ہم نے دیکھا کہ واشنگٹن میں اور اس کے آس پاس جو امریکن انڈینز رہتے ہیں وہ تو اس مسئلے پہ آواز اٹھا رہے ہیں. بھارت کے اندر سول سوسائٹی کا اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں حکومت کی, ان کا اس بارے میں کیا سٹینس ہے, کیا رد عمل وہ ظاہر کرتے ہیں؟ جی, جس طرح کا سٹینڈ آپ دکھا رہی تھی سارا اپنی رپورٹ کے اندر, امریکہ میں جیسے لوگ اب انڈینز اس بات کو لے کے بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہندوستان میں جو اس طرح کی انٹالرنس یا پھر جو بہت زیادہ دھرم کو لے کر, مذہب کو لے کر لوگوں میں رسا کشی بنتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, اس کو لے کر کافی پریشانیاں دکھتی ہے. اگر آپ سوشل میڈیا میں اسپیشلی ایک نیریٹو کو دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ, اور اسپیشلی یوتھ میں, اگر آپ اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز میں دیکھیں گے, آپ کو ایک بڑا نیریٹو دکھے گا اس پوری انٹالرنس کے خلاف. اپوزیشن کی جہاں تک
तक बात है उसको लगता है सेक्युलरिज्म एक बड़ा मुद्दा हो सकता है जिस पर वो लामबंदी कर सकता है, जैसे कि इससे पहले भी एक बार हुआ था जब एनडीए के खिलाफ सब लोग सेक्युलरिज्म के नाम पर ही एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए थे। और ऋतु जोशी हमारे साथ थी दिल्ली से, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां आपको मुल्क के अंदर और बाहर रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात की बरवक्त खबर मिल सकेगी। अमेरिका के 41वें सदर जॉर्ज H.W. बुश की आखिरी रसूमात आज वाशिंगटन में सरकारी सतह पर अदा की जा रही हैं। मुल्क भर में आज यौम सोग मनाया जा रहा है और तमाम वफाकी सरकारी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे। साकिब उल इस्लाम इस वक्त वाशिंगटन के नेशनल कैथीड्रल के बाहर मौजूद हैं, जहां आज की तकरीब मुनक्किद होगी। साकिब, क्या तफसीलात हैं? ये बिल्कुल सारा इस वक्त यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे नेशनल कैथीड्रल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अमेरिका के 41वें सदर जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ के साथ यहाँ अदा की जाएंगी कुछ ही देर में, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप भी शरीक होंगे, जबकि साबिक सदर के बेटे और साबिक सदर खुद जॉर्ज W. बुश अपने वालिद को खराज अकीदत पेश करेंगे। इसके अलावा सेनेटर एलन सिम्पसन और साबिक सदर के स्वान निगार भी इस तकरीब से खिताब करेंगे, जबकि कनाडा के साबिक वज़ीर-ए-आज़म एलन मुल्रोनी भी इस तकरीब से खिताब करेंगे। उसके अलावा अहम शख्सियात में अमेरिका के तमाम सदूर जो कहयात हैं वो इस तकरीब में शिरकत करेंगे, जिनमें साबिक सदर बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जिमी कार्टर शामिल है, जबकि बरतानिया से प्रिंस चार्ल्स इस तकरीब में खुसूसी शिरकत के लिए यहाँ मौजूद हैं इस वक्त। अच्छा, ये बताइए क्या सदर ट्रंप भी खिताब करेंगे या नहीं? सदर ट्रंप इस तकरीब से खिताब नहीं करेंगे, लेकिन वो खराज अकीदत पेश करने के लिए इस तकरीब में अपनी अहलिया मेलानिया ट्रंप के साथ मौजूद होंगे। ये बताएगा कि आज सरकारी सतह पे तो वाशिंगटन में तकरीब हो रही है आखिरी रसूमात की, इसके बाद साबिक सदर की जो मैयत है उसको कहाँ ले जाया जाएगा तदफीन के लिए? जी बिल्कुल सारा इस तकरीब यहाँ पे सरकारी एजाज़ के साथ उनकी आखिरी रसूमात के बाद उनकी मैयत को एंड्रयूज एयरफोर्स बेस ले जाया जाएगा, जहाँ से उनकी मैयत को उनके आबाई शहर ह्यूस्टन भेजा जाएगा और कल यहाँ आज शाम को वहाँ उनके लिए दवाइया रसूमात होंगी और कल एक दफ़ा फिर आखिरी रसूमात के बाद उनकी तदफीन उनके नाम से मंसूब उनकी लाइब्रेरी में उनकी जो अहलिया है बारबरा बुश उनके पहलू में उन्हें कल शाम को दफन किया जाएगा। ऑलराइट, साकिब उल इस्लाम थे नेशनल कैथीड्रल से हमारे साथ। थैंक यू साकिब फॉर दी अपडेट्स। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। अमेरिका में बैरून मुल्क से आने वाले तालिब इल्मों की तादाद कम हो रही है और ऐसा मुसलसल 2 सालों से हो रहा है। अमेरिकी महकमा खारजा और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन की ओपन डोर्स रिपोर्ट के अगर नंबर्स हम देखें तो उनसे ये पता लगता है कि पिछले साल जो तालीमी साल गुजरा है उसमें 2,71,000 स्टूडेंट्स आए, जो उससे पिछले साल के मुकाबले में कह लीजिए तकरीबन 20,000 की कमी थी। और अगर उससे भी पिछला एकेडमिक ईयर हम देखें 2015-2016 तो उसके मुकाबले में मुसलसल ये कमी है, पहले 10,000 की और अब 20,000 की। दिलचस्प बात है कि अब भी दुनिया भर में अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा गैर मुल्की तालिब इल्म मौजूद हैं, लेकिन फिर भी नए आने वालों की तादाद 2 साल से मुसलसल क्यों कम हो रही है, इसी बारे में रिपोर्ट लेकर आई हैं सहर माजिद। ये है वाशिंगटन DC में वाक़े जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। यहाँ इस वक्त कुल 5,264 गैर मुल्की तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं। ये अमरीकी दारुल हुकूमत में वाक़े तमाम यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में बैनुल अक़वामी तालिब इल्मों की सबसे बड़ी तादाद है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये तादाद पिछले सालों के मुकाबले में बढ़ी है, लेकिन मजमूई तौर पर अमरीका भर में नए तालिब इल्मों के दाखिलों में कमी वाक़ई हुई है। The United States has consistently attracted about a quarter of the international students globally. माहिरीन के मुताबिक गैर मुल्की तालिब इल्मों की तादाद में होने वाली कमी की कई वजूहात हैं। इनमें गैर मुल्की तलबा के लिए महंगी ट्यूशन, आयरोज की स्कूल शूटिंग्स और नस्ल परस्ती से मुताल्लिक नफरत पर मबनी हमले बड़े फैक्टर्स हैं। पिछले साल रियासत कैंसस में 2 इंडियंस को कत्ल कर दिया गया क्योंकि कत्ल करने वाले ने उन्हें मशरिक़ वस्ता का रहने वाला समझा और ये भारत में एक बड़ी खबर थी। इसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी भी पैदा हुई और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या हम महफूज हैं।
غیر ملکی طلبہ کی تعداد میں کمی کے لیے مہنگے اخراجات اور سیکیورٹی کے خدشات کے علاوہ امریکی امیگریشن سے متعلق پریشانی اور امریکی ویزے کے حصول میں دشواری کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ مجھے 10 مہینے اپنا ویزا ایشو ہونے کا انتظار کرنا پڑا۔ وہ آپ کی ویزا اپلیکیشن پاس بھی کر سکتے ہیں، نامنظور بھی کر سکتے ہیں۔ اس صورتحال کا کینیڈا، چین، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جیسے ممالک فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت کنٹریز ہیں اب جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو چائنا جیسی ایک کنٹری ہے جو بہت اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجتی ہے، مگر اب بہت انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس چائنا بھی جا رہے ہیں۔ پیو ریسرچ آرگنائزیشن کے سال 2016 میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق امریکہ بھر میں اسٹیم فیلڈز یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس کے شعبوں میں صرف 13% امریکی کام کر رہے ہیں۔ ان شعبوں میں کام کرنے والوں کی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ آئے تھے۔ اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈسپلنز دیکھیں، اگر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ان فیلڈز میں نہیں آ رہے ہوں گے تو کئی ایسے ڈپارٹمنٹس ایگزسٹ ہی نہیں ہو پائیں گے۔ بلکہ ہم نے یہ دیکھا تھا 9/11 کے بعد جب 2-3 سال کے لیے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے نمبرز گھٹ گئے تھے یو ایس میں، جو گریجویٹ سکولز تھے سائنس اور انجینئرنگ میں ان کو بہت ڈیفیکلٹی گئی۔ ادھر بین الاقوامی طالب علموں نے پچھلے سال امریکی معیشت میں 42 کھرب ڈالرز کا اضافہ کیا اور 4.5 لاکھ ملازمتوں میں اپنی سروسز فراہم کی۔ انہی اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے اب امریکہ میں اعلیٰ تعلیمی ادارے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ مزید بین الاقوامی طالب علموں کو اس ملک میں مدعو کیا جا سکے۔ سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ Dictionary.com ایک آن لائن انگریزی لغت نے اس سال کا لفظ منتخب کر لیا ہے اور وہ ہے مس انفارمیشن یعنی غلط معلومات۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ لفظ سال 2018 کا خلاصہ کیسے کرتا ہے۔ آن لائن ویب سائٹ ڈکشنری.com سے منسلک ماہر لسانیات جین سولومن ہر سال کسی ایک لفظ کا انتخاب کرتی ہیں جو پورے سال حاوی رہنے والے واقعات اور رجحانات کا احاطہ کرتا ہے۔ ہمارے آن لائن رجحان کے اعداد و شمار بتا رہے تھے کہ اکثر لوگ سچائی، حقائق اور اس سے ملتے جلتے الفاظ تلاش کر رہے تھے، اس لیے ہم نے لفظ مس انفارمیشن پر غور کرنا شروع کیا۔ عوام کو اظہار رائے کا حق دینا ہی کافی نہیں، بلکہ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ مس انفارمیشن گو کہ ایک پرانا لفظ ہے، لیکن رواں سال اسے ایک نئی تقویت ملی۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس عوامی دباؤ کا شکار رہیں، ان پر غلط اطلاعات پھیلا کر لوگوں کے جذبات بھڑکانے اور الجھنیں بڑھانے کے الزامات عائد کیے گئے۔ Dictionary.com کے مطابق مس انفارمیشن یا غلط اطلاع اور ڈس انفارمیشن گمراہ کن اطلاع میں نیت کا فرق ہے۔ مس انفارمیشن میں غلط اطلاع پھیلانے کی نیت شامل نہیں ہوتی، جبکہ ڈس انفارمیشن میں بدنیتی کا عمل دخل ہے۔ لفظ مس انفارمیشن کا انتخاب اس معاملے کی سنجیدگی کی جانب توجہ دلانے کے لیے کیا گیا۔ ہمیں لگا کہ لفظ مس انفارمیشن دراصل خود احتسابی کی طرف ایک قدم ہے۔ ہم مناسب اقدامات کے ذریعے غلط اطلاعات پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ Dictionary.com پر امید ہے کہ اس لفظ پر روشنی ڈالنے سے عوام غلط اطلاعات پھیلانے سے پہلے 2 بار ضرور سوچیں گے۔ مشیل کوئن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ اور اب جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ سن کر آپ کو حیرت ضرور ہوگی، لیکن معلومات غلط نہیں ہیں، بالکل درست ہیں۔ معروف سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کا ہاتھ سے لکھا ہوا ایک خط ریکارڈ 29 لاکھ ڈالرز میں نیلام ہوا ہے۔ اس سے پہلے 1.5 صفحے کے اس خط کی قیمت کا اندازہ تقریباً 15 لاکھ ڈالر لگایا گیا تھا، تو اس لحاظ سے یہ دگنے میں بکا ہے۔ یہ خط آئنسٹائن نے اپنی وفات سے 1 سال قبل لکھا تھا اور گاڈ لیٹر کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے خدا اور مذہب کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ چلیں ادھر تھوڑا سا تھوڑا ادھر ہو جائے۔ ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، یہ عزیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم۔ لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں، تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم۔ One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں
کہاں کیا ہو رہا ہے. ہندوستان اور پاکستان اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر. آج کل پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے 100 دنوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے. حکومت کا ایک منصوبہ ایسا ہے جس کے لیے 100 دن سے کہیں زیادہ درکار ہیں، اور وہ ہے پاکستان میں 10 ارب درخت لگا کر ملک کو ہرا بھرا کرنے کا منصوبہ. لیکن یہ ہدف حاصل کرنا کس حد تک ممکن ہے؟ شجرکاری کے لیے اتنی بڑی تعداد میں پودے اور بیج کیسے سپلائی کیے جائیں گے، اور کہیں پھر سے نقصان دہ درخت تو نہیں لگا دیے جائیں گے؟ ایسے بہت سے سوال بہت سے ذہنوں میں ہیں. جوابات جاننے کی کوشش کی ہے لاہور سے سمن خان نے. پاکستان بھر میں گھوم کر سلمان رشید اپنے سفر کی تصویری کہانیاں لکھتے ہیں. اس دوران مختلف جگہوں کے درختوں اور پرندوں سے بھی جان پہچان ہو جاتی ہے. اپنے گھر کو بھی سبز لبادے میں ڈھانپ رکھا ہے. قدرت سے اس قدر پیار کے باوجود انہیں حکومت پاکستان کی ملک میں 10 ارب درخت لگانے کی بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی. روزانہ کے حساب سے 55 لاکھ درخت لگیں تو یہ حساب پورا ہوتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ 55 لاکھ بیج یا سیپلنگز کہاں سے آئیں گے؟ کیا پچھلے 10-15 سال سے کوئی ذخیرہ کیا جا رہا تھا؟ کوئی نرسریز تیار ہو رہی تھیں؟ سلمان رشید جیسے ناقدین کے سوالوں کے جواب میں وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم کا کہنا ہے کہ در حقیقت 4 ارب درخت لگائے جائیں گے، جبکہ 6 ارب وہ تعداد ہے جو جنگلات میں پہلے سے موجود درختوں سے گرے بیجوں کے باعث خود بخود پیدا ہوگی. بلڈ اپ کر رہا ہے جو ہماری سکسیس ہوئی کے پی کے بلین ٹریز نامی پروجیکٹ کی. جو ماڈل ہم نے اپنایا تھا وہ یہ تھا کہ فارسٹ کی افزائش کو کیسے بڑھانا ہے، اور اس کے لیے پروٹیکشن کا سسٹم لے کر آنا چاہیے جس میں کمیونٹیز جو ہیں وہ انوالو ہو سکیں. تو 60% تو پروجیکٹ جو تھا وہ یہ تھا، باقی 40% جو تھا وہ تھا نئے ایریاز میں کو فارسٹ کے اندر لے کر آنا. خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی منصوبے میں لگائے گئے درختوں کی تعداد اور نشو و نما پر نظر رکھنے کے لیے WWF کو بطور ایڈیٹر کام سونپا گیا تاکہ شفافیت برقرار رہے. 40% حصے پر لگائے گئے نئے جنگلات میں 21 مختلف اقسام کے درخت لگائے گئے. ان میں کانوکارپس کو ماحول دشمن اور سفیدے کو پانی چور کہا گیا. تنقید اور تجربے کی بنیاد پر ملکی سطح کے اس نئے منصوبے میں اب مقامی درخت ہی لگائے جائیں گے. شجرکاری صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہوگی. زیارت اور ہرنائی اور ہربوئی کے اندر جونیپر لگ سکتا ہے، مکران کے اندر میں گز لگ سکتا ہے، اسی طرح لسبیلا اور اس کے ساتھ جو ملائکہ علاقہ ہے وہاں کی جو لوکل سپیشیز ہیں وہ لگ سکتی ہیں. سپیشیز کے حساب سے بھی ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ جی ہر جگہ کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ کون سی سپیشی کامیاب ہوگی. وی آر ڈیوائڈنگ پنجاب انٹو 3 پارٹس. ایک وہ ہل اسٹیشنز، نمبر 2 جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور نمبر 3 جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں. تو اسی لیے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم اتنا انڈر سٹریس یا انڈر برڈن نہیں لائیں گے. وسیع پیمانے پر شجرکاری کے لیے فنڈز صوبائی حکومت مہیا کرے گی اور ماحولیاتی تبدیلی پر کام کرنے والے عالمی اداروں کا تعاون بھی حاصل کیا جائے گا. امید کی جا رہی ہے کہ جنگلات میں اضافے سے پاکستان بین الاقوامی بون چیلنج میں اپنا حصہ ڈال سکے گا، جس کے تحت سال 2020 تک دنیا بھر میں 37,000 ایکڑ اراضی پر جنگلات کو بحال کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. گورنمنٹ کے اس منصوبے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سے آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر. ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu. تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ ہمارے ریڈیو کے پروگرامز بھی براہ راست سن سکتے ہیں اور مختلف موضوعات پہ اسپیشل رپورٹس بھی پڑھ سکتے ہیں. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.